اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کو تیز کرنے کے عزم کے بعد جنوبی اور مشرقی لبنان کے وسیع علاقوں میں حملوں کی شدید لہر شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے حزب اللہ کے 100 سے زیادہ انفراسٹرکچر سائٹس اور جنگجوؤں کو اس دوران نشانہ بنایا جو اپریل کے وسط میں امریکی ثالثی میں جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے بمباری کی سب سے بھاری راتوں میں سے ایک تھی۔ آسٹریلیا نے تقریباً ایک دہائی میں اپنی پہلی خونک کی موت ریکارڈ کی ہے، کیونکہ یہ ملک کئی دہائیوں میں ویکسین سے بچاؤ کے قابل بیماری کے بدترین پھیلنے سے دوچار ہے۔ مارچ میں شمالی علاقہ جات NT نے مغربی آسٹریلیا، جنوبی آسٹریلیا اور کوئنز لینڈ میں بھی کیسز کے ساتھ خونک کے پھیلنے کا اعلان کیا۔ فروری میں تیزی سے اضافے کے ساتھ 2025 کے آخر میں کیسز بڑھنے لگے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ نئے فضائی حملوں کے ذریعے جنگ بندی کی سخت حملوں کے ذریعے سخت خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی میزائل سائٹس اور بارودی سرنگیں رکھنے کی کوشش کرنے والی کشتیوں کو پیر کے روز جنوبی ایران میں سیلف ڈیفنس اسٹرائکس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ عالمی نمبر 1 اور گزشتہ سال کی شکست خوردہ فائنلسٹ آرینا سبالینکا نے فرینچ اوپن میں اپنے ابتدائی راؤنڈ میں اسپین کی جیسیکا بوزاس مانیرو کو صرف 75 منٹ میں 6-4، 6-2 سے ہرا دیا۔ سبالینکا، جو اب بھی اپنے پینگیروز ٹائٹل کی تلاش میں ہے، نے منگل کے روز سنکسٹڈ کورٹ فلپ چیٹریئر پر 4-0 کی برتری حاصل کر لی، اس سے پہلے کہ اس کے کھیل میں غیر مجبوری غلطیاں پیدا ہو جائیں، جس کی وجہ سے اس کے حریف کو 2 بریک پیچھے کھینچنے اور 5-5 کے لیے سرو کرنے کا موقع ملا۔ ڈینیل میڈویڈیو فرینچ اوپن کے پہلے راؤنڈ کے ٹریپ ڈور سے نہ بچ سکے، کیونکہ وہ پیرس کی مٹی پر تیز جھولوں کے ساتھ ایک میچ میں آسٹریلوی وائلڈ کارڈ ایڈم والٹن سے 6-2، 1-6، 1-1، 6-6، 4 سے گر گئے۔ سابق عالمی نمبر 1 کلے کورٹ گرینڈ سلیم میں اپنی پچھلی 9 میں سے 6 میں پہلی رکاوٹ پر گرا تھا، جس نے رولینڈ گیروز کے ساتھ اپنے بے چین تعلقات اور اس کھیل کی سست ترین سطح کو اجاگر کیا۔ ایک نئی رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ ایک گہرے احتجاج کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہے، کہ وہ سیاسی احتجاج کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہے، کیونکہ موسمیاتی کارکنان اور فلسطین کے حامی مہم جو کو تیزی سے طویل جیل کی سماعت سے پہلے مہینوں کی جیل میں۔ لندن کی کوئن میری یونیورسٹی کے سینٹر فار کلائمیٹ کرائم اینڈ کلائمیٹ جسٹس اور مہم گروپ ڈیفنڈ آور جیوریز کے محققین تعاون سے شائع ہونے والی رپورٹ پولیٹیکل پرائے ہونے والی رپورٹ برٹینپیکل ریزنرز میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ نے قانون سازی کے ذریعے پولیس اور عدالتوں کو اضافہ دیکھا ہے، جس نے قانونی کارکنوں کے لیے کافی حد تک بے چینی پیدا کی ہے اور قانونی دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ براہ راست کارروائی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اسرائیلی فوجی کنٹرول کے نقشے اب محض سرکاری بیانات میں اعلان کردہ یا فوجی نقشوں پر کھینچی گئی لکیریں نہیں ہیں۔ جنگ بندی کے ہر معاہدے کے بعد ایک نقشہ ابھرتا ہے یا فوجی نقشوں پر ایک نقشہ ابھرتا ہے، اور ہر نقشے کے بعد زمینی سوالات اٹھتے ہیں کہ افواج دراصل کہاں کھڑی ہیں، کیا فیلڈ مارکر مسمار کرنے کی کارروائیاں اور فوجی پوزیشنیں کاغذ پر اعلان کردہ چیزوں سے ملتی ہیں۔ پچھلے ورلڈ کپ میں شرکت، 3 بہترین کارکردگی، آخری صلح 1938، 1998 پہلی پیشی، 1938 فرانس سب سے زیادہ گول اسکورر، کیجیٹل ریگڈل سب سے زیادہ نمائشیں، ہیننگبرگ، اسٹیگنج، بیجورمبی، کیجیٹل ریگڈال 7 دیکھنے والے کھلاڑی، FIFA رینکنگ ورلڈ۔ ایرلنگ ناروے نے 1998 کے ورلڈ کپ نہیں کھیلا ہے کیونکہ شائقین کی ایک نسل کو تقریباً مسز اور نم اسکوبس کا سلسلہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ 4 دن بس اتنا ہی فیصلہ کرنا باقی ہے، نہ صرف یہ کہ آیا آپ ٹیک کرنچ ڈسرپٹ 2026 میں ہوں گے، بلکہ آپ 13 سے 15 اکتوبر تک سان فرانسسکو مسکون ویسٹ میں کیسے دکھائی دیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کتنی رفتار پیدا کریں گے۔ ابھی آپ 29 مئی کو 11:59 PM پر قیمتوں میں اضافے سے پہلے اپنے ڈسرپٹ پاس پر 410 تک کی بچت کر سکتے ہیں۔ PT اس کے بعد شرحیں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی طرح گفتگو مریت اور کنکشنز کی کمی کی لاگت بھی بڑھ جاتی ہے، جو آپ کی کمپنی کے لیے آگے کیا ہونے والے واقعات کو تیز کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک خاص نقطہ پر ترقی اب صرف تعمیر کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے دیکھنے، سمجھنے اور سنجیدگی سے لینے کے بارے میں ہے جو آگے آنے والی چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اسرائیل کی فوج نے منگل کے روز اپنے سابق اعلیٰ وکیل کو برطرف کرنے کا اعلان کیا۔ اس اسکینڈل کے درمیان استعفیٰ دینے کے چند ماہ بعد، جس میں ایک چینی قیدی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ویڈیو میں فوجیوں کو ایک فلسطینی قیدی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ کیس جس نے بین الاقوامی کے غم و غصے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر مظاہروں کو جنم دیا، 2024 میں جنوبی اسرائیل میں انتہائی سیکیورٹی والے عزت تیمان فوجی اڈے پر لی گئی فوٹیج پر توجہ مرکوز کی۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ ڈاکٹر مسک نے منگل کے روز پانی کی جارحیت اور پانی کی تقسیم کے بین الاقوامی معاہدوں کو کمزور کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کرتے ہوئے ہندوستان پر زور دیا کہ وہ 1960 کے سنتاس معاہدے آئبہ احترام کرے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوامی آبی کانفرنس، چوتھی اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس برائے بین الاقوامی دہائی برائے عمل پائیدار ترقی کے لیے پانی 2018-2028 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے خبردار کیا کہ اس طرح کے معاہدوں کو کمزور کرنے کی کوششیں نیچے دھارے والے ممالک کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان پر الزام عائد کیا کہ وہ دیرینہ بین الاقوامی وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشترکہ آبی وسائل کو سیاسی رنگ دینا چاہتا ہے۔ شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان پنجم منگل کو ایک ہفتہ طویل دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے ملک کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقات کی اور ملک میں ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہیں نور خان اربیز پر پارلیمان کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے رخصت کیا، جنہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ شہزادہ رحیم کا دورہ پاکستان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے درمیان تعاون، دوستی اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ لوئس دے لا فوئنتے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ واضح طور پر بارسلونا رنگ کے ساتھ ورلڈ کپ اسکواڈ کا نام دینے کے بعد سپین کا بیچی بھی کلب کی کریسٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پہلی بار کوئی ریال میڈرڈ کھلاڑی نظر نہیں آتا۔ یورپی چیمپئنز اگلے ماہ ہونے والے ٹورنامنٹ میں پسندیدہ کھلاڑیوں میں شامل ہوں گے۔ کچھ ڈیلا فوئنٹے کے 26 رکنی اسکواڈ میں بارسلونا کے 8 کھلاڑی شامل ہیں اور کوئی بھی ہسپانوی دارالحکومت کے سب سے بڑے کلب سے نہیں ہے جسے قومی ٹیم کی بحث میں الکلاسیکو کی شدید دشمنی سامنے آئے گی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل عید الاضحی کی مسلمانوں کی چھٹیوں کے ہوئے ہے۔ سول ڈیفنس اور ہسپتال کے حکام نے بتایا کہ منگل کے روز وسطی غزہ میں مغازی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ سینیگال کی پارلیمنٹ نے معزول وزیر اعظم عثمانی سونوکو کو اسپیکر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو انہیں صدر بشیر الدین فائی کو چیلنج کرنے کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے۔ صدر نے جمعے کے روز سونوکو کو برطرف کر دیا اور کابینہ کو تحلیل کر دیا، جس سے ملک کے قرضوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی درڑ کے بارے میں مہینوں کی قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں۔ ڈیٹا بریچ نوٹیفیکیشن سروس ہیو آئی بین پونیت کہتی ہے کہ سہولت اسٹور چین 711 میں ڈیٹا کی خلاف ورزی 1,85,000 سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، بشمول کے نام، تاریخ پیدائش اور جسمانی پتے۔ اپریل میں رپورٹ ہونے والے ڈیٹا کی خلاف ورزی میں فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی شامل تھے۔ لاہور ٹریفک پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے لاہور میں متعدد ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز عید الاضحیٰ کے دوران بھی فعال رہیں گے۔ چیف ٹریفک آفیسر سعید عبدالرحیم شرازی کے مطابق لبرٹی مارکیٹ، گریٹر اقبال پارک، مناوا اور وابڈا ٹاؤن خدمت سینٹر میں واقع ڈرائیونگ لائسنس کے دفاتر عید کی تعطیلات کے دوران خدمات فراہم کرتے رہیں گے۔ 2008 کے براؤزر پر مبنی امیج ایڈیٹنگ پلیٹ فارم پکسلر، ایڈوب فوٹوشاپ پرو اور کانوا جیسے پریمیم تخلیقی ٹولز کے اے سے چلنے والے متبادل کے طور پر نئی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ پلیٹ فارم ایک ہلکے وزن والے آن لائن ایڈیٹر سے ایک وسیع تر اے پر مرکوز ڈیزائن سوٹ میں تیار ہوا ہے، جس میں پکسلر ایڈیٹر، پکسلر ڈیزائنر اور پکسپریس شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ہیلن میک اینٹی نے منگل کو کہا کہ آئرلینڈ کا مقصد جولائی کے وسط تک اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں بستیوں کے ساتھ سامان کی تجارت کو روکنے کا ایک قانون پاس کرنا ہے۔ اسرائیل کچھ امریکی قانون ساز اور کاروباری گروپ اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی حکومت، جو کہ غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے سب سے زیادہ واضح ناقدین میں سے ایک ہے، نے سب سے پہلے اکتوبر 2024 میں اسرائیلی بستیوں کو منظور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کراچی
کورن کی پولیس کے ترجمان کی جانب سے منگل کو جاری بیان کے مطابق ملیک علاقے میں جوڑے کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پیر کو ملیر کے علاقے سعود آباد میں RCD کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پیر کو ان کی گراؤنڈ کے قریب حملہ آوروں نے ان کی کار پر فائرنگ کر کے ایک نوبیاہتا جوڑے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ عدالت سے واپس آ رہے تھے جہاں خاتون نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ جوڑے نے عدالت میں اپنا نکاح نامہ بھی جمع کرایا تھا۔ مسجد نبوی کے امام شیخ علی الحذیفی نے منگل کو مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ان کے لیے بہتر حالات کے لیے دعا کی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے عرفات کوہ پر نماز ادا کی کیونکہ ایک سخت صحرائی سورج نے درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا۔ گیل مونفلز اپنے 40 کی دہائی میں کھیل کر کرسٹیانو رونالڈو اور لیبرون جیمز کی پسند کی تقلید کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور پیرس ماسٹرز مین پر اپنے کیریئر پر پردہ ڈالنے سے پہلے ومبلڈن مونٹریال اور US اوپن میں کھیلنے کی امید رکھتے ہیں۔ فرانسیسی شہری جو ستمبر میں 40 سال کا ہو جائے گا نے پیر کو پہلے راؤنڈ میں ہم وطن ہیوگو گیسٹن سے 6-2، 6-3-3، 6-2، 6-6 سفر سے شکست کھانے کے بعد رولینڈ گیروس کو شاندار وداع کہا۔ 2 دہائیوں کے کیریئر کا جشن منانے والے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ 1974 کے بعد ہیٹی کا فٹ بال ورلڈ کپ میں پہلی بار شرکت انتہائی فخر کا باعث ہے۔ تاہم اوہایو میں رہنے والی ایک ہیٹی ML ریاست کے امیگریشن کریک ڈاؤن کی وجہ سے میچ میں شرکت کرنے سے خوف زدہ ہے۔ ہیٹی نے 14 جون کو میساچوسٹس کے فاکس بورو کے جیلٹ اسٹیڈیم میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف فٹ بال شو فیس انٹرنیشنل ایونٹ کے 2026 ایڈیشن میں اپنا کھاتہ کھولا۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں مشرقی لبنان میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک نازک جنگ بندی کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے نتیجے میں لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے منگل کے روز اطلاع دی ہے کہ فضائی حملے پیر کو دیر گئے وادی بیکا کے گاؤں مشغرہ پر ہوئے۔ ای کامرس لاجسٹکس کمپنی اسٹور نے $3 بلین کی قیمت پر $250 ملین جمع کیے ہیں۔ اس نے منگل کو اعلان کیا یہ ایک سال پہلے کے دور سے اس کی قدر کو دوگنا کرتا ہے۔ نئی فنڈنگ کی قیادت اسٹرائک کیپٹل نے کی جس میں کلینر پرکنز، فاؤنڈرز فنڈ، فرینکل اینڈ ٹیمپلٹن، بیلی گیفورڈ جی اسکوائرڈ اور بانڈ کی شرکت تھی۔ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی نے پہلے سے مجوزہ اقتصادی زون کی بجائے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ پہنچنے کے بعد کیا گیا کہ اقتصادی زون کے لیے ضروری ٹیکس چھوٹ اور مراعات موجودہ IMF سے متعلقہ پالیسی کی رکاوٹوں کے تحت پیش نہیں کی جا سکتے۔ جرمن قونصلیٹ جنرل کراچی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی میں قونصلر آپریشن 2 دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ قونصل خانے کی جانب سے جاری سرکاری تعطیل کے نوٹیفکیشن کے مطابق جرمن قونصلیٹ جنرل کراچی 27 مئی بروز بدھ اور 28 مئی بروز جمعرات عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے باعث بند رہے گا۔ نعیمہ بٹ، رومیسا خان، حبا قادر اور عمران عباس سمیت متعدد مشہور شخصیات نے سوشل میڈیا پر اداکاروں کے خلاف ٹیکنالوجی کی سہولت سے بنے تشدد کی ویڈیو کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انسٹاگرام پر شیئر کیے گئے ایک کلپ میں ڈیجیٹل تخلیق کار رجا رفیق نے نعمان علیم کے ذریعے چلائے جانے والے ایک یوٹیوب چینل کی نشاندہی کی جو ایک ڈرامہ تجزیہ کار اور نقاد ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی ڈراموں اور اداکاروں کے بارے میں ڈیجیٹل طور پر ہیرا پھیری والی کور فوٹوز کے ساتھ ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے۔ مغربی یورپ کو منگل کے روز ریکارڈ توڑ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ملکیت حرارت کے ایک اور دن کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہیڈ ملیکی سطح سے بہت زیادہ دھکیل دیا۔ شمالی افریقہ سے گرم ہوا کا ایک نام نہاد ہیڈ ڈوم مغربی یورپ میں ایک ہائی پریشر سسٹم کے تحت پھنسا ہوا ہے جس کے پیچھے اس طرح کی گرمی ہے جو عام طور پر زیادہ گرمیوں تک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ چینی حکام نے ایک شخص کو اپنے ساتھی عرب پتی گیمنگ ٹائکون لن کیوی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 2020 میں ایک ناراض سیاح نے لن کو زہر دے دیا کہ اس نے اسے نیٹ فلکس کے معاہدے پر اترنے میں مدد کرنے کے فوراً بعد اسے کنارے لگا دیا۔